اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن بیان سنیں۔ وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون۔ تو یہ جب بھی جہاد میں جاتے تھے ان کا مقصد مسلمانوں کی مدد نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا۔ وہاں سادہ لوگ ہوتے تھے، سادہ مسلمان، یہ اپنی چکری چپڑی باتوں کے ذریعے ان کو برگلا کر ان کو خراب کر دیتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرتے تھے اور مسلمانوں کی معلومات ان کو دیتے تھے کافروں کو۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر یہ نہیں گئے۔ اللہ نے کہا کہ یہ اچھا ہوا نہیں گئے، یہ کیا جا کر کرتے فتنہ ہی تلاش کرتے، فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتے۔ لقد ابتغوا الفتنہ منکم، یہ اس سے پہلے بھی فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، یہ اس سے پہلے بھی فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر دیکھ لو، درمیان سے واپس چلے گئے تھے۔ وقلبوا لك الامور، اور آپ کے لیے معاملات کو الٹ کر چکے ہیں یہ پہلے۔ حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا۔ وظہر امر اللہ، اللہ کا حکم غالب ہو گیا۔ وہم کارہون، اور انہیں پسند نہیں تھا، انہیں یہ چیز پسند نہیں تھی کہ اللہ کا حکم غالب آ جائے، حق آ جائے۔ لیکن حق میں آ کر رہنا ہے، یہ اپنے طور پر کوشش کرتے رہتے ہیں، فتنے ڈالتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اسلام کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں۔ ہونا وہ یہ جو اللہ نے چاہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِي، ان میں منافقین میں ایک جد بن قیس تھا، یہ زن پرست تھا، عورتوں کی شہوت پرست، زنا کا رسیہ۔ کہنے لگا حضرت مجھے اجازت دے دو میں نہ جاؤں، کیونکہ یہ روم کے قریب، روم کی طرف یہ جہاد ہو رہا تھا نا، روم میں تو پھر سرخ سفید عورتیں ہوں گی اور میں صبر نہیں کر سکوں گا، میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ آپ مجھے اجازت دے دو، چھٹی دے دو، میں نہ جاؤں، آپ مجھے فتنے میں مبتلا نہ کریں۔ یہ ایسا بےہودہ عذر پیش کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي، ان میں سے
ایک شخص ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دو، ولا تفتنی، اور مجھے فتنے میں مبتلا نہ کرو، میں وہاں جا کر بے صبر ہو جاؤں گا۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، میں کہتا ہے وہاں جا کر کیا فتنے میں پڑے گا۔ یہ لوگ سارے منافقین تو ابھی بھی فتنے میں پڑ چکے ہیں، جھوٹ بول کر جہاد میں نہ جانا، یہاں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، اگر ہو یہ تو فتنوں میں پڑ چکے ہیں۔ ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، اور بے شک جہنم نے کافروں کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، یہ بھی کافر ہے۔ ان کافروں کی حالت یہ ہے، ان منافقین کی حالت یہ ہے، ان تصب کا حسرۃ تسوہم، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، مثلا فتح پہنچتی ہے، مال غنیمت ہاتھ آتا ہے، یا کوئی اور اچھائی پہنچتی ہے آپ کو، تسوہم، وہ ان کو تکلیف دیتی ہے۔ وہی تصب کا مصیبت، اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مثلا شکست ہو گئی، ساتھی شہید ہو گئے، نقصان ہو گیا، یقول قد اخذنا امرنا من قبل، تو پھر پتہ کیا بکواس کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں ہم تو بھائی اپنا بچاؤ پہلے ہی کر چکے تھے، بجائے اس کے کہ مسلمان ہو۔ اگر تم مسلمان ہو تو مسلمان کا جب نقصان ہو تو مسلمان کا نقصان ہوتا ہے، ایک مسلمان کا نقصان ہو سب کا دکھ ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، ہم تو پہلے اپنا بچاؤ کر چکے تھے۔ وہ تولوا، اور یہ خوش ہو کر چلے جاتے، منہ پھیر کے چلے جاتے، بجائے اس کا کہ جب کسی ساتھی کا نقصان ہو، آپس میں مخلص ہوں تو وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اب چاہ کے پریشان ہوگا، نقصان ہو گیا، نہیں، یہ مسلمانوں کو پریشانی کی حالت میں دیکھ کر خوش پلٹ جاتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے لن یصیبنا، ہمیں ہرگز مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لکھ دی، اس میں تمہارا کیا کمال ہے، تمہاری کیا خوشی ہے، ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے، جو اللہ نے لکھ دی ہے وہ پہنچ کر رہے گی، جو اللہ نے نہیں لکھی وہ کبھی بھی نہیں پہنچے گی۔ وہ مولا، وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا خدا ہے۔ وعلی اللہ، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یہ منافقین اس انتظار میں رہتے تھے کہ ان کا کوئی نقصان ہو، ہر وقت اسی انتظار میں ہوتے تھے۔ فرمایا کہ آپ فرما دیجیے حل تربصون بنا، آپ ہمارے لیے نہیں انتظار کر رہے مگر دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کا، ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی پہنچے گی، بس سیدھی سی بات ہے۔ ہم جب جہاد کے لیے نکلتے ہیں ہمیں دو بھلائیوں میں سے یا تو کیا پہنچے گی، فتح، اس کو تم بھی بھلائی کہتے ہو، یا ہم شہید ہو جائیں گے نا، وہ تو بھلائی ہے، آخرت کی کامیابی ہے۔ تم ہمارے لیے نہیں انتظار کرے، تربص کے بعد انتظار کرنا، تو تم ہمارے لیے نہیں انتظار کر رہے مگر دو بھلائیوں میں سے ایک، احدى الحسنیین، حسنیین دو بھلائیاں، احدیٰ ایک، ونحن نتربص بکم، اور ہم تمہارے لیے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ پاک تمہیں عذاب پہنچائے، ان یصیبکم اللہ بعذاب، کہ اللہ پاک تمہیں، نبی اس چیز کی خواہش کر رہے ہیں، اللہ پاک نبی کی زبان سے کہلوا رہے ہیں نحن نتربص بکم، ہم تمہارے لیے انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا، ان یصیبکم اللہ بعذاب، کہ اللہ تمہیں عذاب پہنچائے۔ اب کیسے پہنچائے، من عندہ، اللہ اپنی طرف سے پہنچا دے، ہمارا کوئی اس میں واسطہ نہ ہو، او بایدینا، یا ہمارے ہاتھوں سے پہنچا دے، ہمارے ہاتھوں سے۔ ایسے ہوا، کئی مرتبہ ہوا، بنو قریظہ کو قتل کیا گیا، کس نے قتل کیا، مسلمانوں نے۔ بنو نذیر کو جو ہے وہ ملک بدر کیا گیا، ان کے کھیتوں کو جلا دیا گیا، ان کی مکانات گرا دیے گئے، کس کے واسطے سے، مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اب ہم تو تمہارے لیے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب پہنچا دے، من عندہ، اپنے پاس سے، او بایدینا، یا ہمارے ہاتھوں سے۔ فتربصوا، بس تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ہمیں کیا ہوگا، زیادہ فتح ہو گئی تو وہ تو تمہیں تکلیف دیتی ہے، اگر ہمیں شکست ہو گئی، ہمیں شہادتیں مل گئیں تو بھی ہمارے لیے کامیابی ہے۔
السلام علیکم وعلیکم السلام سبق تھی نہ پیس ہوئے نا میں تو آج مشکل ہے میں تو نکل سب باہر دو گیٹ والے پاس بہنا میں گھر تو نماز تو بعد ہی بسا سویرے ڈیڈی ہے چلو ٹھیک ہے روانہ تھی سو 10 ہے ارے روانہ تھی سو 10 ہے نا روانہ تھی سو 10 ہے نا تو روانہ تھی سو 10 ہے بس نکلو ٹھیک ہے نکلو جلدی آؤ الانفقوا طوعا او کرہا اچھا یہ جد بن قیس تھا نا جس نے بکواس کی تھی بیہودہ عذر پیش کیا تھا جی آپ جانتے ہیں تو میں تو شہوت پرست آدمی ہوں زن پرست آدمی ہوں مجھ سے صبر نہیں ہوتا اب روم کے بارڈر پر ہم جائیں گے روم والوں کی تو سفید رنگ کی عورتیں ہوتی ہیں سفید میں تو صبر نہیں کر سکوں گا چلو میں تو نہیں جا سکتا مجھے چھٹی دے دو مجھے فتنے میں مبتلا نہ کرو میں پیسے دے دیتا ہوں جہاد کے لیے آپ فرما دیجیے انفقوا طوعا او کرہا خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری سے زبردستی سے یعنی کہ منافق یہ ہوتا ہے نا وہ جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ اللہ کے راستے میں کرتا نہیں ہے کبھی خوشی سے خرچ نہیں کرے گا ہمیشہ کیا کرے گا بادل نخواستہ کرہن کا معنی بادل نخواستہ یعنی دل نہیں کرتا لیکن دینا پڑتا ہے کہ لوگ باتیں کریں گے آپ فرما دیجیے کہ خرچ کرو تم خوشی سے یا کرہن یا بادل نخواستہ لن یتقبل تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اللہ پاک نے رسول بتا دیا کافر اور منافق سے چندہ قبول نہیں کرنا چاہیے انکم کنتم قوم بے شک تم فاسق قوم ہو وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم ان کے خرچوں کو ان کی طرف سے قبول نہ کیے جانے کی رکاوٹ صرف یہ ہے ما منعهم ان کو نہیں روکا اس بات سے کہ ان کے خرچے کو کیا کیا جائے قبول کیا جائے مگر یہ کہ وہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے منافق بھی کافر ہے کافر بھی کافر ہے تو ان کے نفقات اور صدقات کو اللہ کے راستے میں خرچ کی رقموں کے قبول کیے جانے سے رکاوٹ منع نہیں رکاوٹ بنا ان کے صدقات اور نفقات کے قبول کیے جانے سے مگر یہ کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ و بھی رسول اس کے رسولوں کے ساتھ اور اس بات میں بھی کہ وہ نماز میں نہیں آتے مگر سست ہو کر نماز میں سستی سے آنا یہ منافق کی نشانی ہے سستی کی کیا علامت ہے وقت نکل گیا جماعت نکل گئی پڑھ رہے یہ سستی کی علامت ہے اور یہ منافقین کی نشانی ہے ایک مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کو جب بھی اذان سنے تو سارے کام یہ منافقین کی نشانی ہے بس اپنے آپ کو سب سے زیادہ ولی سمجھتا ہے وہ کہتا ہے امام کے پیچھے میں نماز نہیں ہوتی بس یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے یہ سوچ ہی نہیں ہے پھر کیوں نہیں جماعت میں شریک ہوتا کبھی تو کیا وجہ ہو سکتی ہے ہاں پھر تو ہوئی آ جائے گا سستی وہ خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری کے ساتھ ولا ينفقون الا ناگواری کے ساتھ اللہ کے راستے میں پیسے دینا اور اسے سستی کے ساتھ نماز میں آنا یہ منافقین کی نشانی ہے یہ دو منافقین کی نشانی ہے میں تو کہا کرتا ہوں جب اذان آتی ہے نا کون بلا رہا ہوتا ہے اللہ بلاتے ہیں استاد بلائے ہم نہ جائیں گستاخ ہیں والد بلائے نہ جائیں گستاخ ہیں والدہ بلائے نہ جائیں گستاخ ہیں اللہ بلا رہے ہیں وہ مؤذن تو ایک نمائندہ ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سب کام چھوڑ دیا مجھے یاد ہے چند سال پہلے کی بات 2-3 سال پہلے کی بات ہے دکان پر ایک آدمی آیا عصر کی نماز کا وقت تھا بڑی جلدی میں تھا جی کتابیں میں کہا لگے بندے اذان ہو گئی ہے اور نماز کھڑی ہونے والی ہے 2-3 منٹ رہ گئے وضو کرنا نماز پڑھنی کہتے مجھے جلدی ہے جی اتنے بجے گاڑی نکلتی ہے یہ ہے وہ ہے
اس کو بڑا سمجھایا، وہ نہیں مانا، ضد کر کے کھڑا ہو گیا۔ پتہ چلا کہ وہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا۔ ہمارا جاننے والا تھا، ملنے والا، موت آ کے کھڑی تھی، کہاں کہ جلد باز ہو گیا۔ نماز بھی نہیں پڑھی آخری، نماز بھی آخری نہیں پڑھی، آخری نماز کی اثر کی تھی، ہو سکتا ہے راستے مغرب بھی کر بعد بھی ہو گئی ہو راستے میں۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور وہ نماز میں نہیں آتے مگر سست ہو کر۔ نماز کی طرف آؤ، ایسے پتہ چلے اس طرح دیکھو نا، جب دعوت کریں بچوں کیسے دوڑ کے جاتے ہیں دعوت کی طرف، دسترخوان کی طرف، یہ رغبت کی دلیل ہوتی ہے کہ ان کو شوق ہے کھانے کا۔ تو نماز میں دین کے کام کی طرف دعوت دی جائے، یہ کام کرنا ہے، یہاں خرچ کرنا ہے، بڑے شوق سے خرچ ہو کہ جی مجھے موقع دو۔ دینا تو اتنا ہی ہے جتنا اللہ پاک نے اس کو ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، دینا تو اتنا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں دینا نا، ٹھیک ہے نا، لیکن شوق کے ساتھ نماز ہو تو پتہ چلے کہ شوق سے آ رہے ہیں، ایسے سست ہو کر آ رہا ہے۔ 2 منٹ نماز میں رہتے ہوتے ہیں، نیند یوں اٹھ کر آ رہا تو 2 منٹ سوال رہ گئے، ابھی تمہاری یہ کیفیت ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور یہ لوگ خرچ نہیں کرتے، یہ منافقین مگر ناگواری کے ساتھ۔ اب خدا کی شان یہ کافروں منافقوں کے بعد مال بھی بہت تھا، اور اب بھی ایسے ہی ہے، کافروں کی حالت دیکھو، ہم سے اچھے مسلمانوں سے۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان کے مال اور ان کی اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالے۔ اللہ ان کو دنیا کے اندر مال کے ذریعے عذاب دینا چاہتا ہے۔ یہ جو اللہ پاک ان کے اندر مال کی حرص ڈال دیتا ہے، جو مالدار ہوتے ہیں نا، مال کی حرص ڈال دیتا ہے، مال کی حرص ایسے ڈالتا ہے ان کو اپنے نہ دن کا چین نہ رات کا سکون۔ میں نے کئیوں کو دیکھا ہے، صبح 6 بجے سے بیٹھے گی رات 12 بجے تک، اللہ کے کھانے کو کافی ہے تمہارے پاس، جتنا زیادہ پیسہ بڑھتا جائے گا اتنا حیث بڑھے گا۔ پھر آپس کی لڑائیاں، جن مرنے والے کی جائیدادیں نہیں ہوتی ان کی ورثہ میں کوئی، اور جن کی جائیداد ہوتی ہے اب بیٹوں کی نظریں ہوتی ہیں، مرتے کب نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بے چینی تو ہے، یہ عذاب تو ہے، مختلف شکلوں میں عذاب۔ پیسے کی حرص بھی ایک عذاب ہے، اس کو کھانا بھی وقت پر نہیں کھاتا وہ، یہ عذاب نہیں ہے، وقت پر سوتا نہیں ہے، دن کا چین نہیں ہے، ہر وقت دوڑ لگی ہوئی ہے، یہ مستقل عذاب۔ پھر جائیدادیں ہیں تو پھر ورثہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کم مرتا ہے۔ اس جائیدادوں کو ہتھیانے کے لیے اولاد آپس میں لڑتی ہے تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ پیسے والے کو۔ مرنے کے بعد پھر لڑائیاں، جائیدادیں جتنی بڑھتی جائیں گے، کیس بڑھتے جائیں گے، عدالتوں کے چکر زیادہ ہوتے جائیں گے، یہ میں نے خود دیکھے۔ تو یہ اللہ ان کے مالوں سے مروب نہ ہوئے کرو، ان کے مال ان کی اولادیں تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں۔ اللہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ ان کو ان مالوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں وہ عذاب دے، یہ عذاب کی شکلیں ہیں۔ انما یرید اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے اس مال کے ذریعے بھی دنیا کی زندگی میں۔ وَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ، اللہ تو یہ چاہتا ہے ان کی روح پرواز کرے اس حال میں کہ یہ کافر ہوں۔ جتنا زیادہ مال ہوگا نا انسان اتنا ہی غافل ہوگا۔ مال کم ہو نا اس کو فکر ہوتی ہے، رجوع اللہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہم مال نہ ہونے کو ایک پریشانی سمجھتے ہیں اور پھر اللہ کے رجوع کرتے ہیں، اور مال زیادہ ہو پھر انسان مست ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، مستی میں آ جاتا ہے، پھر غلط کام زیادہ کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ اسی طرح رہیں، ان کی روحیں نکلیں اس حال میں کہ یہ کافر ہوں۔ وَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ، اگر مال کے ساتھ ساتھ اس کا اللہ کی شریعت پر عمل کرنا بالکل ٹھیک ہے تو یہ مال اللہ کا کرم ہے، اسی مال سے یہ حج بھی کر رہا ہے، اسی مال سے یہ عمرہ بھی کر رہا ہے، اسی مال کو یہ زکوٰۃ میں نکال کر غریبوں کی پرورش بھی کر رہا ہے، اسی مال سے صدقات زکوٰۃ خیرات نکال کر غریبوں کی مدد کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مال رحمت ہے، باقی رحمت ہے۔ یہ اس صورت میں جب وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ناگواری کرتے ہیں، یہ مال عذاب ہے، کیونکہ کتنی نیکیاں جو مال کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ عمرہ مال کے بغیر نہیں ہو سکتا، حج مال کے بغیر نہیں ہو سکتا، صدقات خیرات غریب پروری مال کے بغیر نہیں ہو سکتی، قیدیوں کو چھڑوانا مال کے بغیر نہیں ہو سکتا،
گردنیں آزاد کرانا مال کے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جہاد کے راستے میں مال کے بغیر نہیں. مال اگر مال ہے کافی ہے بہت زیادہ ہے، آنے کا طریقہ بھی حلال ہے، خرچ کرنے کا طریقہ بھی حلال ہے، اور شریعت کے اس کے اوپر جو احکام مال کے حوالے سے لاگو ہوتے ہیں شریعت ان تمام احکام پر وہ کیا کرتا ہے؟ عمل بھی کرتا ہے. مال رحمت ہے، وہ نیکی کا مال ہے. لیکن ہم تو صرف مال دے کر کہتے ہیں جی اس پر اللہ کا بڑا کرم ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مال کے اس کے لیے عذاب تو نہیں بنا ہوا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، یہ تو مال عذاب ہے. یہی کیا بنے گا؟ پرسوں نہیں پڑا تھا، یہ کیا بنے گا؟ اس کا سانپ بنے گا، اس کو ڈسے گا، کہے گا انا کنز انا میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ جوڑ جوڑ کر رکھتا ہوں. یہی مال جو ہے جس شکل میں بھی ہوگا جہنم کی آگ میں تاپ کر اس کے پیشانی پر، اس کے پہلوں پر، اس کی پشتوں پر لگا داغا جائے. تو یہ مال عذاب ہے، یہ رحمت ہے، کرم ہے. یہ اس صورت میں جب وہ مال کے حقوق، مال کے حوالے سے شریعت کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتا. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے، إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ ہم تمہارے میں سے ہیں، ہم تمہارے ساتھ مخلص ہیں. یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کا نام لے کر، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کس بات پر؟ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ہی میں سے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تم میں سے نہیں ہیں. وما هم منکم، یہ تم میں سے میں نہیں ہیں، ولکنہم قوم یفرقون، لیکن یہ ڈرپوک قوم ہے. یہ جو ایمان لائی ہے نا، یہ بھی ڈر کی وجہ سے. انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مسلمان غالب آتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ لوگ کیا ہو رہے ہیں؟ اسلام قبول کر رہے ہیں. اس ڈر کی وجہ سے کہیں مسلمان ہم پر بھی چڑھائی نہ کر دیں. دل سے ایمان والے نہیں ہیں. ان کی حالت تو یہ ہے، لو یجدون ملجان، اگر یہ پالیں کوئی پناہ کی جگہ، او مغارات، یا کوئی غار، او مدخلاً، یا گھس کر بیٹھنے کی جگہ، لولوا الیہ، تو اس کی طرف دوڑ پڑیں گے. وہم یجمعون، بے لگام ہو کر. تو یہ بے لگام ہو کر کوئی ان کو غار نظر آ جائے نا، اس سے بھاگ جائیں گے. ان کو کوئی گھس کر بیٹھنے کی جگہ مل جائے ادھر گھس جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، بھاگ جائیں گے. ان کو کوئی پناہ کی جگہ مل جائے ادھر بھاگ جائیں گے، بے لگام ہو کر. ان کی حالت تو یہ ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان منافقین میں سے کچھ لوگ تو وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ پر الزام لگایا تھا، طعنہ دیا تھا، طنز کیا تھا صدقات کے بارے میں. آپ علیہ السلام فتح مکہ کے بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، صدقات تقسیم کر رہے تھے. ایک منافق نے کہا جی آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے انصاف نہیں کیا. اس کو فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے تلوار لے کر، یا رسول اللہ ذرنی اقتلو، مجھے اجازت دو میں سے قتل کر دیتا. میں کہ نہیں، لوگوں کو کیا پتہ کہ یہ کون ہے؟ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھی ہیں، تو لوگ کہیں گے اپنے ساتھی کو مروا رہا ہے. اللہ خود ان کو ننگا کرے گا. یہ اور حضرت عمر بھی اشدہم فی امر اللہ عمر، خطبے میں پڑھتے ہیں ہم، دین کے معاملے بڑے سخت ہیں. نبی کی شان میں گستاخی دیکھیں اور تلوار نہ اٹھائیں، یہ ہو نہیں سکتا. ان کافروں منافقوں کی حالت یہ ہے، فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، اگر صدقات میں سے ان کو دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا، اگر ان کو صدقات میں سے نہ دیا جائے تو اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اچانک ناراض ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہتے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، کاش یہ راضی ہو جاتے اس چیز پر جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو دیا. مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، کاش راضی ہو جاتے یہ لوگ اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دیا اس کے رسول نے. اور کاش یہ یوں کہہ دیتے، قالو یوں کہہ دیتے، حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں کافی ہے، ہمیں مال کی کیا ضرورت ہے. سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں ضرور دے گا اپنے فضل سے، اور اس کا رسول بھی ہمیں دے گا. ان کو یوں کہنا چاہیے تھا، اب نہیں ملا تو پھر ملے گا. بعض اوقات مال تھوڑا ہوتا ہے لیکن لوگ بہت ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر 20 چادریں ہوں اور مجاہدین 40 ہوں، اب آدھی آدھی کر کے دیں تو وہ کسی کام کی بھی نہیں. کچھ کو دیں گے کچھ کو نہیں دیں گے. ان کو یوں کہنا چاہیے تھا، اگر یہ کاش یہ راضی ہو جاتے اس چیز پہ جو اللہ نے ان کو دیا اس کے رسول نے، اور یوں کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ہم قریب ہمیں اللہ دے گا اپنے فضل سے اور اس کا رسول، ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں، بس ہمیں اللہ ہی کافی ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین
بھئی صدقات کا تو حق صرف ان لوگوں کا ہے. صدقات سے مراد یہاں پر زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کافر کو نہیں جا سکتی، زکوٰۃ صرف مسلمان کو دی جائے گی. زکوٰۃ تو صرف فقراء کے لیے ہے. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بعد تھوڑا بہت ہو، نصاب تو نہ ہو لیکن تھوڑا بہت ہو. مساکین اور مسکینوں کے لیے، مسکین کسے کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہ ہو. والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو زکوٰۃ وصولی کا کام کرتے ہیں. یعنی کہ حکومت کی طرف سے تقرری ہوتی تھی، بھئی جاؤ لوگوں سے اموال ظاہرہ جو ہے نا، ظاہر مال، جانور کھڑے ہوئے ہیں، کھیتیاں ہیں، ان سے جا کر کیا لے کر آؤ؟ زکوٰۃ لے کر. تو اس ڈیوٹی پر جو لوگ لگے ہوئے تھے ان کو ان کی تنخواہیں بھی کہاں سے دی جاتی تھی؟ زکوٰۃ کے نام سے. والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ کی وصولی پر کام کرنے والے ہیں. پہلے یہ تھا کہ زکوٰۃ کی وصولی امیر المومنین خود کرتا تھا، حکومت اسلامیہ کرتی تھی، لیکن وہ زکوٰۃ کے مصارف جانتے تھے، کرپشن نہیں ہوتی تھی، زکوٰۃ کو صحیح جگہ پر خرچ کرتے تھے. اب اسلامی حکومت نہیں ہے، اس لیے علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ زکوٰۃ حکومت نہ کاٹے. اگر حکومت زبردستی زکوٰۃ کاٹ لے آپ کو الگ سے زکوٰۃ دینی پڑے گی، یہ واضح میں رکھیں. اب حکومت کا لیے زکوٰۃ کا اعتبار نہیں. ہاں وہ زکوٰۃ نکال لیتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں. اس کھاتے میں رکھوانا ویسے بھی جائز نہیں ہے، وہ سودی کھاتا ہے. نہیں، غلط ہے، بالکل غلط. آپ چلتے اسٹیٹ بینک کے تحت ہیں، آپ چلتے اسٹیٹ بینک کے تحت ہیں، آپ کیسے ایسے کروا؟ زودی ہے نا کرنٹ اکاؤنٹ، تو اس پر تو کوئی نفع شفع تو نہیں ہوتا نا. وہ صرف ہم مجبور ہیں حفاظت کے لیے، گھر میں حفاظت نہیں ہو سکتی. پیسوں کی آمد و رفت نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے. وہی ٹھیک ہے نا، کرنٹ اکاؤنٹ ہے نا، یہ تو جائز ہے نا، یہ تو جائز ہے نا. سیونگ اکاؤنٹ کے بارے میں جس پر وہ نفع دیتے ہیں. لیکن سیونگ اکاؤنٹ میں سود تو ملتا ہے نا. ہاں سود تو ملتا ہے نا. منافع کیوں کہو، سود کہو. سالانہ کوئی خاص کاٹتے یہ لوگ. میرا اکاؤنٹ میں تو رقم ہوئی ہوتی ہے جتنی ہوتی ہے. آگے چلیں. اور جو اس کا وصولی کے لیے کام کرنے والے ہیں، بل مؤلفۃ قلوبہم، اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو جوڑا جاتا ہے. ان کو اصطلاح میں مؤلفۃ القلوب کہتے ہیں. یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جو لوگ نو مسلم تھے، نئے نئے مسلمان تھے، ان کی دل جوئی کے لیے تاکہ ان کے اندر ایمان پختہ ہو جائے، ان کو بھی کیا کی جاتی تھی؟ زکوٰۃ دی جاتی تھی. لیکن یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ختم ہو گیا، تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا اب ان کو نہیں دینا. کیوں؟ شروع میں اسلام کیا تھا؟ کمزور تھا. اب تو اسلام خوب مضبوط ہو گیا ہے، اب ہمیں کسی کے یہی سننے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اب تالیف قلب کے لیے کسی کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ مؤلفۃ القلوب، یہ مصرف جو ہے ختم ہو چکا. وفر رقاب، اور گردنوں کے ذات کرنے میں بھی، جو اس وقت گردنیں ہوتی تھی، بیچارے غلام ہوتے تھے، باندھی ہوتی تھی، تو زکوٰۃ ان کے مالکوں کو ان کو دے کر زکوٰۃ غلاموں کو دی جاتی تھی. پھر وہ اپنے مالکوں کو دے کر اپنے آپ کو کیا کر لیتے تھے. اب بھی اگر قیدی ہے، لیکن اس شکل میں قیدی ہے کہ وہ مقروض ہے، وہ غریب ہے، تو آپ اس کو دیں. اگر پیسوں کے ساتھ اس کی قید کم ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، چھوٹ کر. والغارمین، اور مقروضوں کے لیے ہے، جو اتنا مقروض ہے کہ اس کا اثاثہ اس کا قرضہ ادا نہیں کر سکتا، اتنا مقروض ہے کہ اس کا اثاثہ، چھوڑا ہوا اثاثہ، اس کا قرضہ. وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو نکلے ہوئے ہیں، اس کا اولین مصداق مجاہدین ہے. اللہ کے راستے میں، اور اسے طلبہ بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں. وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، مسافر
اچھا یہاں پر یہ بھی ہے، ایک آدمی تھا اس پر حج فرض ہو گیا، اتنا اس کا مال تھا، حج فرض ہو گیا، اس نے سستی کی، اب مال ختم ہو گیا، اس پر حج فرض ہے، مال ختم ہو گیا. ہاں حج پھر بھی فرض ہے، فرض تھا نا، اس نے سستی کی ہے، اب اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ یہ حج فرض ادا کرے. اب اتنا وقت بات نہیں ہے کہ یہ وہ فرض ادا کرے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور مسافر کے لیے، مسافر مثال کے طور پر ایک مسافر ایسا ہے، پہلے زمانے میں یہ ذرا زیادہ واضح تھا کہ اپنے گھر میں تو یہ صاحب نصاب ہے، اپنے گھر میں تو جائیداد والا ہے، لیکن اب اتنا دور نکلا ہوا ہے، یہاں اس کے پاس ہو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اتنی جس سے اس کا گزارا ہو جائے اور یہ اپنے گھر واپس پہنچ سکے. آج کل تو خیر آپ کو یہ مطلب ہاں، لیکن اب بھی بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں، تبلیغ جماعت میں بعض نکلتے ہیں، ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہوتا گھر سے نا، ان کے وہ طور طریقے نہیں ہوتے ہر ایک کے پاس تو نہیں ہوتے، ہر ایک کے پاس تو اے ٹی ایم نہیں ہوتا نا، ہر ایک کے پاس تو اے ٹی ایم نہیں ہوتا. آپ کے پاس اے ٹی ایم کسی کو کئیوں کے پاس نہیں ہوگا، میرے پاس نہیں ہے، ایسے حالت بن جاتی ہے. ہاں وہ تو خیر وہ تو جھوٹا آدمی سچا بن جاتا ہے، سچا جھوٹا بن جاتا ہے. ہیں مشین خراب ہو جاتی ہے. جی آپ کو یہ زمانہ یہ دکھائے گا کیسے آپ جیب میں نہیں رکھ اوریجنل کیا اوریجنل سکتے. آپ جیب میں نہیں یہی تو کنٹرول ہے. یہ موبی کیش جو ہے اسی پیسہ جو ہے سب اسی نظام میں ہوگا. جب چاہیں گے بند کر دیں گے، ہمارے مدارس بند ہو جائیں گے، دین کے کام کرنے والے شعبے بند ہو جائیں گے. یہ کام کرو تو ہم چھوڑتے ہیں، ان ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، یہ نہیں کرتے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے زکوٰۃ کا مسئلہ. اللہ خوب جاننے والے ہیں اور خوب حکمت والے ہیں. الحمدللہ اللہ ہم صحیح رہے نا، ہاں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ، بھائی علی صاحب کو بھی شفا کاملہ، بھائی حاجی رفیق صاحب کو بھی، تمام بیماروں کو شفا کاملہ. گھر میں کوئی بیمار ہے، ہسپتالوں میں ہے، سب کو رزق حلال واسع باعث، سب کی ہر قسم کی پریشانی کی. صلی اللہ تعالیٰ